آپ کو بتائیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا ہے۔ امریکی ڈرون کو بوش شہر کے علاقے میں گرایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور کویت میں ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ امریکہ نے حملے کر کے اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کارروائی جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں پہلا رد عمل ہے۔ ایران یہ موقف اپنا رہا ہے۔ امریکہ نے حملے شہید رہبر اعلیٰ کی تعزیتی تقریبات سے توجہ ہٹانے کے لیے کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ امریکی ڈرون کو بوش شہر کے علاقے میں گرایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور کویت میں ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ امریکہ نے حملے کر کے اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کارروائی جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں یہ پہلا رد عمل ہے۔ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں جزیرہ قشم میں بندر عباس میں حملے کیے گئے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے اب یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ ایران قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہر اقدام کرے گا۔ ایران اب اس پر اس کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا یہ بھی یقینی طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا یہ صورتحال مزید ایسکلیٹ کرے گی یا پھر جو فریقین ہیں، جو ثالثین ہیں یعنی پاکستان اور قطر، وہ مل کر اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی ایوالو ہوتی اس وقت سچویشن ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ جو ہے یہ کس طرف بڑھتی ہے۔ ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے حملے امریکہ کی جانب سے کیے گئے اور وہ ایک ہی دن میں اس معاملے کو سلجھا لیا گیا۔ ایران نے بھی اپنا رد عمل دیا، لیکن اس کے بعد دونوں فریقین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ دونوں فریقین میز پر بیٹھ کر ہی اپنے جتنے بھی گریونسز ہیں، جتنے بھی تحفظات ہیں، وہ میز پر ہی حل کریں گے۔ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا اس صورتحال میں بھی، اور پاکستان نے دونوں فریقین کو جنگ بندی پر قائم رہنے پر مائل کیا اور قائل کیا، اور پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ ثالث کے طور پر سامنے آ کر سچویشن کو ڈیفیوز کیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے، ایوالو ہوئی ہے، ایک ایمرج ہوئی ہے، اس کو کس طرح ڈیفیوز کیا جائے گا، ایران کا رد عمل کیا ہوگا، ایران کس طرح اس ساری سچویشن کو رسپونڈ کرے گا، یہ چیز بتائے گی کہ معاملہ کس طرف جانے والا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی قومی سلامتی کو کوئی بھی خطرہ ہوگا تو اس پر بھرپور وہ جواب دے گا، اور یقینی طور پر تمام ملک جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جب بھی ان پر کوئی حملہ ہو تو وہ اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے دشمن پر جوابی حملے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ایران بھی یہ حق محفوظ رکھتا ہے، اور ایران مسلسل یہ کہتا بھی آ رہا ہے کہ جب بھی ایران پر، اس کی سرزمین پر حملہ کیا جائے گا، اس کی قومی سلامتی کو چیلنج کیا جائے گا تو اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ طاقتور حملے کیے گئے ہیں، امریکی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایسے میں ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہر اقدام کریں گے۔ امریکی صدر اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ علی خامنہ کے جنازے کے لیے کچھ دن کی مہلت دی ہے ایران کو، ان کی تدفین کے لیے کچھ دن کی مہلت دی ہے، جس کے بعد باقاعدہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ امریکی صدر خود جو ہیں وہ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیے میں موجود ہیں، اور ایسے میں ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حملے کیے گئے ہیں، اور امریکی سینٹکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے امریکی فوج کی جانب سے، اور انہوں نے ساتھ یہ جواز بھی دیا کہ یہ حملے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں، لیکن ایران ان دعووں کی نفی کرتا ہے، اور ایران جو ہے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جو الزام ہے وہ امریکہ کو دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ ہی اس کا ذمہ دار ہے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا۔ اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے جس کے نتیجے میں یہ امن قائم ہوا، جس کے نتیجے میں دائمی امن کی
امید قائم ہوئی وہ ایک بار پھر ہٹ ہوئی ہے اور امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر ایران پر جارحیت کی گئی ہے اور ایران پر حملہ کیا گیا ہے۔ واشنگٹن سے ہمارے نمائندے اسفر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسفر، یہ کہیے گا کچھ ہی دن پہلے امریکی صدر یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ جو آیت اللہ خامنائی ان کی تدفین کا عمل جاری ہے تو ایران کو کچھ دن کی مہلت دی ہے، اس کے بعد باقاعدہ بات چیت شروع ہوگی۔ ابھی تدفین کا عمل مکمل نہیں ہوا، ایسے میں امریکہ کی جانب سے پھر یہ جارحیت کرنا سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ خراب ہونے والی ہے، یا پھر اس سے پہلے جو ہم نے ایک ایپیسوڈ دیکھی تھی کہ ایسے حملے ہوئے، ایران نے جوابی حملہ دیا، پاکستان نے ثالثی کی اور پھر دونوں میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت تک وہ دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی کوئی معاہدہ تو ہوا نہیں ہے۔ ایک مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں اور مفاہمت یہ ہے کہ ابھی آئندہ 2 مہینوں کے دوران معاہدے کے نکات تمام طے کیے جائیں گے اور اس کے بعد معاملے کو پھر جنگ بندی، مستقل جنگ بندی ہو سکے گی۔ تو اس لیے ہم یہ اس بات پہ اس وقت توقع کرنا کہ مستقل جنگ بندی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حالیہ اطلاع یہ آئی کہ ایران نے 3 جہازوں کو روک رکھا تھا، اس میں وارننگ کے باوجود انہوں نے وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایران کا موقف ابھی تک یہی ہے کہ آپ نے ہرمز پہ اس کا کنٹرول ہوگا، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پہلی والی پوزیشن پہ آ جائے جب وہاں کسی کو بھی کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو لیکن اب یہ ابھی ایران ابھی اپنی کوششوں میں مصروف ہے، کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ اپنا ہرمز پہ مکمل اس کا کنٹرول ہو، اور بل میں شاید اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس، کوئی کچھ نہ کچھ اس کا شرائط ضرور عائد کی جائیں گے تاکہ وہاں پہ عالمی جہاز رانی جو ہے وہ امریکہ کے بجائے ایران کی نگرانی میں ہو سکے۔ تو اس کو یہ کشمکش ابھی جاری ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کے تنازعات کھڑے ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور بات چیت بہت پیچیدہ عمل ہے، اس میں کئی بہت نکات کو طے کرنا ہے۔ جب ہم نکات طے ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ توقع کر سکیں گے کہ یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ابھی کوئی جنگ بندی اس طرح ہے بھی نہیں۔ ایک مفاہمت کی یادداشت ہے جس میں یہ مفاہمت ہے کہ اس وقت جو ہم نے آپس میں جنگ نہیں لڑنا، لیکن جہاں کہیں خلاف ورزی ہوں گی تو وہ ظاہر ہے امریکہ بار بار اس کو وارننگ کرتا رہا ہے کہ وہ جب خلاف ورزیاں ہوں گی اور تو ان نکات کو جس کے بارے میں ابھی تک اٹل ہے امریکہ، کہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اپنا ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے، تو اس میں تصادم کی صورتحال تو رہے گی۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک معمول کی کارروائی سے کہا جا سکتا ہے، جب تک کہ حتمی کوئی جو ہے معاہدہ نہیں ہو جاتا تو یہ اس طرح کی ایپیسوڈز ہوتی رہیں گی، جیسے ہی کوئی فریق ایک سمجھے گا کہ کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ جنگ بندی کی یا معاہدے کی مفاہمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس طرح کی ایپیسوڈز آتی رہیں گی۔ جی بالکل، امریکی حکام تو یہی بات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ای میل کی تھی، انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا معاہدہ تو ہوا نہیں ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران نے خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے عالمی جہاز رانی کو روکنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر جوابی کارروائی امریکہ پہلے بھی خبردار کر چکا تھا اور آئندہ بھی یہ خبردار کرتا ہے کہ وہ امریکہ اپنی کارروائی جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں جو کچھ اقدامات کرنے پڑے تو وہ ہوں گے۔ بہرحال دونوں طرف سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دونوں جو مفاہمت کے تحت جو ایک حتمی معاہدے کی طرف بڑھا جائے اور بات چیت کے عمل کو تیز کیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت کا میں کوئی تعطل ہو سکے گا، بات چیت کا عمل جاری رہے گا، اور جیسے جیسے تمام نکات طے ہوں گے، ابھی بہت سارے اختلافی امور ایسے ہیں جس پہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن لے رکھی ہے، اور اگر کوئی اسے پیچھے سے ہٹنے کے لیے تیار اچھا، نہیں ہے۔ یہ تو اسفر صاحب آپ نے امریکہ کا مائنڈ سیٹ بتایا کہ وہ ساتھ ہی ساتھ بات چیت بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جب کوئی کارروائی وہ یہ سمجھے گا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ اس پر ایران پر حملہ بھی کر دے گا۔ یہ امریکہ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایران اس حوالے سے کیا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے؟ کیا ایران بھی اس ساری سچویشن کو تسلیم کرے گا کہ ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً ہم پر حملے بھی ہوتے رہیں اور اس کے بعد ہم میز پر بھی بیٹھتے رہیں، یا پھر ایران کوئٹ بھی کر سکتا ہے؟ یہ ایران بھی کا بھی موقف یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایران بھی پڑوس میں جو مختلف ممالک ہیں جہاں امریکی اڈے ہیں اور ان کے اوپر وہ حملہ کرے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیل پہ بھی حملہ کرے۔ ایک دونوں طرف سے دباؤ بڑھانے کی کوششیں تو اپنی طرف سے وہ جاری ہیں۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں جو آیت اللہ
आयत अल्लाह की जो शहादत हुई थी, उनकी नमाज जनाजा में वो मसरूफ है। उसमें आलमी बिरादरी भी वहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में दुनिया भर के नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हैं और इसमें मसरूफ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ईरान भी जवाब देगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की कोशिशें फिर एक बार फिर बढ़ेंगी, मुतहरिक होंगी और बातचीत के अमल को तेज करने की कोशिश की जाएगी। जितनी जल्दी अगर बातचीत का हतमी शक्ल दे दी जाए, तमाम उमूर तय कर ली जाए, उसके बगैर आप खत्ते में अमन के इम्कानात बहुत कम देखेंगे। और असफर, इस तरह लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ने की बजाय बल्कि रिवर्स हो रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, चूँकि अमेरिका की जानिब से जो ऑयल फैसिलिटी जो फ़रोख्त करने की एक लाइसेंस है वो उसकी फिर वापसी कर लेना, आपको लगता है कि फिर मामलात पीछे की तरफ जा रहे हैं? चूँकि ये तो इसी के नतीजे में था कि एक तरफ उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन मिलेगी ईरान को, जो उन पर पाबंदियाँ हैं वो हटाई जाएंगी, लेकिन वो जो एक पाबंदी हटाई गई थी वो भी वापस ले ली गई है। जी नहीं, देखिए पाबंदी कुछ ऐसी नहीं हटाई गई, बस ये थी कि जो ये अमेरिका ने तो ये कहा है ना कि वो अपना हरमस को खुला छोड़े, ईरान नहीं छोड़ रहा। आपने देखा इस वक्त जो इसमें ये जो नमाज जनाजा था, इसमें जिस बड़े पैमाने पे अमरीकी अवाम ने शिरकत की है, ये भी एक अमरीका को पैगाम है कि पूरी अमरीकी ईरानी अवाम जो है उनकी क़यादत के साथ खड़ी है। और ये अमरीका दूसरी तरफ इन जो नमाज जनाजा के जुलूस में लोगों ने अज़्म का इजहार किया है कि वो अपने रहनुमाओं के कत्ल का जो इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। तो मुर्दाबाद इसराइल और मुर्दाबाद अमेरिका के वहाँ नारे भी लगे हैं और उसमें जो परचम भी लहराए गए हैं, जिसके अंदर उसमें दिखाया गया है कि वो अपनी अमेरिका से जंग अभी जारी रखेंगे। तो दोनों तरफ की अभी ये सूरत हाल है। मामला उसी वक्त ख़त्म होगा जब ये हतमी मुआहदे की तरफ जाएंगे। मफाहमत पे जो दस्तखत हुए हैं वो कोई मुआहदा नहीं है,